السلام علیکم۔ جی میرا نام علاؤدین خلجی ہے اور میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوں عورت فاؤنڈیشن کا۔ آ، عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ مجھے تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے ہیں۔ تو ایسا اپنے بارے میں بتاتا چلوں، آ، میرا بچپن جو ہے وہ کوئٹہ کے ایک بہت ہی قدیم اور نواحی علاقہ نچاری روڈ میں گزرا۔ ہمارا آبائی مکان آج بھی وہیں پہ ہے اور آج بھی میری رہائش نچاری روڈ پہ ہی ہے۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کوئٹہ کا بہت پرانا اسکول، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آج بہت نامور افراد جو اس ٹائم پاکستان کی سطح پہ بہت بڑے نام، ان کی بھی تعلیم اسی ادارے کے ساتھ وابستہ رہی۔ اسلامیہ اسکول، جو پھر بعد میں اسلامیہ ہائی اسکول تک اس کی تعلیم، اور آج کل کالج بھی ان کا ہے۔ تو میری تعلیم اسلامیہ اسکول سے ہے، اور اسلامیہ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور اعلیٰ تعلیم میں تقریباً ایسا ہے کہ اسکولنگ کے بعد جو ہے جنرل محمد موسیٰ کالج سے میں نے ایف اے کا ایگزام دیا، وہاں سے ایف اے کیا، اور بیچلر اور ماسٹر ڈگری جو ہے وہ میری یونیورسٹی بلوچستان سے ہے۔ اس پروفیشن کی طرف میں سول سوسائٹی کے جو اس ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوا ہوں، یہ بیسیکلی میں 1998 میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوا، عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ۔ اس سے پہلے چونکہ بچپن سے ہی مجھے سوشل کاموں کا، سماجی خدمت کا شوق تھا، اور میں کرتا بھی رہا۔ میرے والد صاحب کی تعلیم بھی یہی تھی کہ آپ سماجی خدمت اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے افراد کے لیے، خاص طور پہ اس ٹائم چونکہ ہم نوجوان تھے تو یوتھ کے لیے کوئی ایسے پروگرام آپ کریں تاکہ ہم علاقے کے جو یوتھ ہے وہ اویئر بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نشے کی جو یہ آج کل ایک عادت نوجوانوں کو پڑی ہوئی ہے، اس سے بھی وہ دور رہے۔ تو سب سے پہلے تو میں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ، یہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کوئی 1991 میں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر یوتھ پروگرام کے ساتھ میں ان کے وابستہ رہا، اور پھر تقریباً ایسا وقت بھی آیا کہ میں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کا جو ریجنل کونسل ہے اس کا میں ممبر بھی رہا، اور پھر ان کے جو یوتھ کا ایک انہوں نے پروگرام چلایا، اس پہ ایز اے کوآرڈینیٹر بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اس دوران 1995 میں تقریباً 95 میں یوتھ ہاسٹلز کا ایک یوتھ ایکسچینج پروگرام آیا، تو مجھے اس کا موقع ملا کہ میں اس یوتھ ایکسچینج پروگرام کا حصہ بنا، اور کوئٹہ سے ہم کوئی 6-7 یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے ایک ٹور پہ یوتھ ایکسچینج پروگرام پہ یہاں سے گئے، جہاں پہ ہم لاہور، اسلام آباد، مری اور آس پاس کے جو دیگر علاقے ہیں، ایون ہمیں اس ٹائم ہمیں صوبائی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی تھی اس کا وزٹ بھی کرایا گیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا وزٹ بھی کرایا گیا۔ تو اس سے ہمیں اور بھی زیادہ بوسٹ اپ ملا۔ میری مزید خواہش بڑھی کہ جی میں ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں جہاں پہ ہمیں مزید اپنے نوجوانوں کے لیے کام کرنے کا موقع ملے، اور خاص طور پہ ہماری بچیوں کے لیے کام کرنے کا موقع ملے۔ تو 1998 میں مجھے یہ موقع ملا، میں عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہوا، اور 98 میں ایز اے اسسٹنٹ ایڈمن آفیسر میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوا ایز اے اسسٹنٹ ایڈمن آفیسر، اور پھر 2-2.5-3 سال، مطلب 2001-2002 میں مجھے انہوں نے پروموٹ کیا ایز اے ایڈمن آفیسر، جو ان کا ریجنل آفس ہے وہاں کوئٹہ کے لیے۔ اور پھر ہمارا ایک پروگرام آیا، مقامی حکومتوں میں خواتین کی مؤثر نمائندگی کی ایک مہم کا ایک پروگرام تھا، جس میں الیکشن
کمپین بھی چلائی گئی، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کمپین، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنرل الیکشن کمپین کا سلسلہ بھی آگے آ رہا تھا. تو ہم نے اس ٹائم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کمپین میں بہت محنت کی، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب خواتین کو 33% نمائندگی دی گئی تھی مشرف کے دور میں مقامی حکومتوں میں. اور اس دور میں عورت فاؤنڈیشن وہ ادارہ تھا جنہوں نے اس کمپین کا آغاز کیا تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ مقامی حکومتوں کے ساتھ آ جائیں. تو ہم اس کا حصہ رہے. پھر مجھے انہوں نے پروموٹ کیا اس ادارے میں ایز اے پروگرام آفیسر. پھر مجھے ایک پروگرام کو باقاعدہ چلانے کا موقع ملا ایز اے کوآرڈینیٹر، جس کا نام تھا پالیسی اینڈ ڈیٹا مانیٹر اینڈ آن وائلنس اگینسٹ وومین. یعنی خواتین پر تشدد کے حوالے سے جو بھی ڈیٹا مطلب ہم اکٹھا کرتے تھے اور اس کو پھر اس پہ رپورٹ بناتے تھے، اور رپورٹ کو پھر ہم شائع کرنے کی پروسیس سے گزارتے تھے اور اس کو شائع کرتے تھے سال کے آخر میں. تو اس پورے پروگرام کا بلوچستان کے لیے میں کوآرڈینیٹر بنا، اور یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھے کوئی 7-8 سالوں میں مجھے اتنی ترقی اس ادارے میں ملی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے استادوں نے، میرے والد صاحب کی رہنمائی، میرے استادوں کی محنت، اور ساتھ ساتھ اگر میں ان کا نام نہ لوں تو میرے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا. میرے استاد اور میرے آفیسر بھی رہے یونس خالد صاحب، جو آج کل اقوام متحدہ کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہے. انہوں نے مجھے بہت اس پہ رہنمائی عطا کی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے نسیم کوثر شاہ صاحب، اللہ مغفرت کرے، یہ بیسیکلی صاحب کا ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی رہے اور پھر میرے امیجیٹ باس بھی رہے. انہوں نے بہت زیادہ میری گائیڈنس کی، مجھے چیزوں کے بارے میں بتایا. ایون مجھے میری جو پرسنالٹی میں جو چینجز آئی ہے، مطلب میرے الفاظ، مجھے کتاب پڑھنے کا جو موقع انہوں نے ہمیں دیا کہ جی آپ کتابیں زیادہ پڑھیں. تو اس دور میں نسیم کوثر شاہ صاحب نے ہمیں مطلب میرے باس ہوتے ہوئے بھی ہمیں بڑا پڑھایا. تو اس ادارے کے ساتھ تو مجھے تقریباً اس ٹائم 25 سال ہو گئے ہیں. اس دوران مجھے موقع ملا، میں ایک انٹرنیشنل ٹریننگ کے لیے میں گیا ملائیشیا، جہاں پہ ایک آئی ٹی کی ٹریننگ تھی، ویب پیج ڈیزائننگ کی. اور اس ٹائم مجھے بہت شوق تھا کمپیوٹر کے ساتھ، میں بہت وابستہ تھا، میں آئی ٹی کے ساتھ بڑا تعلق تھا. تو میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ 1-1.5 ہفتے کی ٹریننگ تھی، اور وہاں پہ جب میری ٹریننگ ہوئی کمپلیٹ، تو ایک میرے لیے خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ایشیا کا بیسٹ ویب پیج ڈیزائنر کا، وہاں پہ جو اتنے بھی ایشیا کے 11 ممالک آئے ہوئے تھے، ان 11 ممالک میں مجھے بیسٹ ویب پیج ڈیزائنر کا ایوارڈ بھی مجھے انہوں نے دیا. تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی. پھر وہاں پہ مجھے ایک جاب کی آفر بھی ہوئی، لیکن میں نے ریفیوز کر دی، کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں اپنے ملک میں آ کے ڈیلیور کروں، اپنے شہر میں آ کے ڈیلیور کروں. جو میں نے سیکھا ہے وہ میں یہاں پہ اور لوگوں کو اور دوستوں کو سکھاؤں. تو میں واپس آیا یہاں پہ. اس دوران عورت فاؤنڈیشن نے 2010 میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کو جینڈر ایکوٹی پروگرام کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے اس پروجیکٹ میں بڑا ہم نے کام کیا، اور اس پروجیکٹ میں رہتے ہوئے مجھے موقع ملا، میں چلا گیا نیپال. تو ایک اسٹڈی ٹور تھا جس پہ ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے جی بی وی سروائیورز کو، جو خواتین پہ تشدد سے مطلب جو وکٹمز ہیں تشدد کی، خواتین جو ہے ان کو کون کون سی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے، وہاں پہ جو شیلٹر ہومز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح سے اپنے ملک میں آ کے کیسے اپنے ہمارے جو شیلٹر ہومز ہیں یا جو وہ سروسز ہیں وہ یہاں پہ کیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہم وہ اسٹڈی ٹور کر کے جب ہم واپس آئے تو ہم نے یہاں پہ
اپنے جو ہمارے پاکستان میں موجود شیلٹر ہومز ہیں، جیسے میں کوئٹہ کی اگر بات کروں تو ہمارے پاس دارالامان